الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے. محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے. شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. واجب الاحترام حضرات قدر علماء کرام، بزرگان دین، عمائدین علاقہ، چکوال شہر میں سنی رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں برادر مکرم قائد ضلع چکوال بھائی ڈاکٹر ارشد صاحب کے حکم پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میرے ہم سفر برادر مکرم بھائی یاسر گجر ایڈوکیٹ صاحب، ملک بقال صاحب، بھائی مرسلین صاحب، بھائی عقید صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جملہ حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین کہتے ہیں ذرا بلند آواز سے. آپ کی آواز کم از کم مجھ تک تو پہنچنی چاہیے. کہتے ہیں ذرا آمین بلند آواز سے. آپ حضرات نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں یا کسی کے ڈر کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ تو پھر نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے چرچے ہو رہے ہیں. بلند آواز سے کہیے آمین. میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور چند منٹوں میں گفتگو کرنی ہے. آپ حضرات مکمل توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. سامعین گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ، محبت سے کہتے ہیں صلی اللہ تعالی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہے، ان کی بعثت کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مابعد نبی کے لیے فرمایا اپنے زمانے کے لوگوں سے کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد اللہ ایک نبی کو اس کائنات میں مبعوث کرے گا. تو قوم موسوی اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند نہیں کرنا. یہ سلسلہ نبوت حضرت موسیٰ کے بعد بھی چلتا رہے گا. پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. قوم عیسوی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانبردار تابعدار مطیع تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان جب لے کے آئے روز حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد بڑھنے لگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے والوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آئے روز حضرت عیسیٰ کے جو اللہ نے معجزات عطا کیے
ان معجزات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے قوم اور حضرت عیسیٰ کے قبیلے والے لوگ قوم عیسوی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے وافر مقدار میں جب نظر آئے، اس وقت کے حاکم وقت کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کا راستہ نہ روکا تو یہ لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں تو میری طرف کیا آنے جانے والوں کو نہ دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اسی طرح لوگ مانتے چلے گئے، اے بادشاہ وقت، پھر آپ کی بات کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی بات پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجیں جب حضرت عیسیٰ کے گھر میں پہنچی، ابھی قریب حضرت عیسیٰ کی گرفتاری ہونا چاہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اصحاب قوم عیسوی کے لوگ حضرت عیسیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی آپ کی گرفتاری ہونا چاہتی ہے، آپ کو باقاعدہ پابند کی صورتوں میں برداشت کیا جائے گا، آپ کو پابند سراسر کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے اصحاب عیسیٰ سے کہا، اے میرے قوم اور میرے ماننے والے، میرے مطیع فرمانبردار اور تابعدار اصحاب، یاد رکھو میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تورات، زبور، انجیل کی کتابیں حضرت عیسیٰ کے اس فرمان کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا، اے میری قوم، میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اس کی نشاندہی حضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب کو یہ کروائی کہ جو میرے بعد نبی آئے گا وہ بولے گا اپنی زبان سے، لیکن زبان محمد کی ہوگی، قول رب العالمین کا ہوگا۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ آخری نبی ہوگا، میں آخری نبی نہیں ہوں۔ وہ اس نبی کی نشاندہی اور اس نبی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، حالانکہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولتا۔ اللہ کے امر، اللہ کے آرڈر، امر ربی کے تحت ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اس کائنات میں آ کے گفتگو کرتے، پیغام کو بیان کرتے۔ پھر جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اس کائنات میں تشریف لے آئے، اب ہر کوئی کہنے لگا یہ تو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہے۔ قرآن پکار کے کہتا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا نام اللہ نے آسمانوں میں احمد رکھا ہے، زمینوں میں محمد رکھا ہے۔ میں نے کہا پہلے تو حضرت عیسیٰ کی بات کو صاف کیجئے، پہلے حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو صاف کیجئے کہ جناب عیسیٰ نے جب آ کر زبور انجیل میں یہ بات کہہ دی کہ وہ نبی ایسا ہوگا کہ جو اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر کے تحت بولے گا، اور بولے گا بھی وہی، گویا کہ زمین پہ رب بول رہا ہے، زمین پہ پیغمبر کی زبان سے اللہ کے احکامات جاری ہو رہے ہیں، آسمان سے اللہ پیغمبر کی زبان سے ان الفاظ کو جاری کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا اس پیغمبر کی زبان سے وہ الفاظ نہیں آئیں گے۔ قرآن پکار کے کہتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو آخر میں آنے والا پیغمبر ہے۔ تو تورات کی نشاندہی کے مطابق، انجیل کی نشاندہی کے مطابق، موسیٰ کے قول کے مطابق، عیسیٰ کے قول کے مطابق آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اس کائنات میں خاتم الانبیاء بن کے تشریف لے آئے، اللہ نے محبوب پیغمبر کے بعد کسی کو یہ نہیں کہا کہ تیرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، تیرے بعد بھی کوئی پیغمبر آئے گا، تیرے بعد بھی کوئی رسول آئے گا، بلکہ اللہ نے واضح طور پہ کلی طور پہ حکم جاری کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب میرے پیغمبر کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ بند کر دیا۔ اب ہر نبی کے بعد نبوت ہے، ہر نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن حضور کی نبوت کے بعد نبوت نہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ نے کہا
کہا ہر نبوت کے بعد نبوت ہے، ہر پیغمبر کے بعد پیغمبری ہے، ہر رسول کے بعد رسالت ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء بن کے تشریف لے آئے، اللہ نے حکم جاری کر دیا، او کائنات کے لوگوں اب نبوت کا دروازہ بند، پیغمبری کا دروازہ بند، شریعت کا دروازہ بند، احکام خداوندی کا دروازہ بند۔ اب قیامت کی صبح تک اگر کسی کا رات چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، اور اگر کسی کا رواج چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء پیغمبر بن کے تشریف لائے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر حضور کے صحابہ نے آ کر اس امت میں اس بات کو سمجھایا کہ لوگوں میرے پیغمبر آخری نبی ہیں، میرے پیغمبر کے جانے کے بعد یمامہ کا موقع ہے، یمامہ کے موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، مسلمہ کذاب اٹھتا ہے، اٹھ کے آقا کی ختم نبوت پہ اعتراض کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبوت کے دعوے پہ نسبت نبوت کے دعوے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لشکر نکلا ہے ابو بکر صدیق کی مائیت میں، انہوں نے آ کر اس مدعی نبوت کا کما کیا ہے۔ ان لڑنے والوں میں اصحاب پیغمبر کے ایسے عظیم جری صحابہ موجود تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کیا، آقا کی ختم نبوت کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ مسلمہ کذاب نے ایک صحابی کو گرفتار کیا۔ یہ صحابی کون ہے؟ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں یہ جو صحابی گرفتار کر کے لایا گیا اس کا نام حضرت حبیب بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت حبیب بن زید کو ان کے متعلق روایات میں ملتا ہے جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، ایک ایک عضو کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں انا اسم، میں اس بات کو سن نہیں سکتا، میں اس بات سے بہرحذر ہوں، میں اس بات سے قاصر ہوں۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا میں تیری رسالت کی گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے کان پیغمبر کی ختم نبوت کی گواہی دے چکے، میری زبان پیغمبر کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے اپنے انداز میں چل چکی ہے، میں تیری بات کی گواہی نہیں دوں گا، تیری زبان سے تصدیق نہیں کروں گا، میں نے تیری بات کو نہیں سنا۔ انا اسم، جس وقت مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب کی زبان سے انکار کو سنا، حضرت حبیب کی زبان سے نفی کو سنا، حبیب بن زید نے کہا اچھا اگر تم میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا میں یہ بات کہتا ہوں اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آمنہ کے لال اللہ کے آخری رسول ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں ہم اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آمنہ کے لال اللہ کے آخری رسول ہے۔ حبیب بن زید نے کہا میرے کان تو صرف پیغمبر کی بات کو سنتے ہیں، میرے کانوں میں تو زمزمے پیغمبر کے گونجے ہیں، میری زبانوں پہ ترانے پیغمبر کے گونجے ہیں، میرے دل میں زمزمہ پیغمبر کا اٹھتا ہے۔ اس دل میں محبت صرف محبت کی ہوتی ہے، اس دل میں پیار صرف آقا کا ہوتا ہے، اس دل میں الفت صرف آقا کی بسی ہے، کسی اور کی محبت بس نہیں سکتی، کسی اور کی محبت رچ نہیں سکتی۔ حبیب بن زید نے جب یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں آمنہ کے لال اللہ کا آخری رسول ہے، آمنہ کے لال کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حبیب بن زید کا یہ کہنا تھا۔ مسلمہ کذاب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو میری بات کو تو نہیں سنتا، پیغمبر کی بات کو سنتا ہے، میرے جملوں کو نہیں سنتا، پیغمبر کے جملوں کو سنتا ہے۔ چکوان کے باسی ہو اگر آپ کے دلوں میں پیغمبر کی محبت کا رشت ہے، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں محبت سے آپ بھی کہہ دیجیے گا حضرت حبیب بن زید نے کہا ہوگا اے مسلمہ کذاب یہ کان کسی اور کی طرف جاتے ہی نہیں ہے، ان کانوں میں کسی اور کی آواز گونجی ہی نہیں ہے، یہ کان صرف محمد کی آواز کو سنتے ہیں۔ مسلمہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتسمعوا ھذا ولا تسمعوا
دیا گیا. ہمارا کہتی ہے کٹا کس لیے ہے, مرا کس لیے ہے, قربان کس لیے ہو رہا ہے. ہمارا کو بتایا گیا آقا کی ختم نبوت پہ کٹا ہے. ہمارا کہتی ہے لہٰذا جاؤنی ارزاق ہو, میں نے آج کے دن کے لیے ہی تو دودھ پلا کے پیدا کیا تھا. میں نے تو اپنے بیٹے کو آج کے دن کے لیے ہی زندہ رکھا تھا. میں نے تو اپنے بیٹے کو آج کے دن کے لیے دودھ پلایا تھا. یہ اگر میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ نہ کرتا. تاریخ کہتی ہے, سیرت کہتی ہے, ہمارا نے حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے جو لوتھڑے تھے, ہر جز الگ الگ تھا, ہر جز الگ الگ تھا, وہ سامنے لائے. حبیب بن زید کی ماں ہمارا تڑپ کے کہتی ہے لوگوں گواہ رہنا, کل قیامت میں جب میدان محشر لگا ہوگا, سامنے آمنہ کے لال ہوں گے, اس وقت ہر شہداء کی شہادت کی گواہی کو سامنے رکھا جائے گا. اس وقت میدان محشر میں آقا کی ختم نبوت پہ کٹنے والوں کا جب نام پیش کیا جائے گا, لوگ پوچھیں گے یہ سب سے پہلے آقا کی ختم نبوت پہ کٹنے والا کون ہے. جواب دیا جائے گا اس کو دنیا حبیب بن زید کے نام سے جانتی ہے. لوگوں مجھے ہمارا کو مبارکباد دو, کل قیامت میں لوگ میرا استقبال کریں گے کہ میرا بیٹا پیغمبر کی ختم نبوت پہ کٹ کے آیا ہے. مجھے لوگ کل فخر سے مخاطب ہوں گے, فخر سے پکاریں گے کہ پیغمبر کے صحابہ تھے جنہوں نے پیغمبر کی ختم نبوت پہ آقا کے خاتم الانبیاء ہونے کی سیرت کو پہنچانے میں عملی کردار ادا کیا. پھر یہاں تک بات نہیں ہے, ایک وقت وہ بھی تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, سارے کیا تو رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ, اس شخصیت کے متعلق کہتے ہیں جس شخصیت کو دنیا علم و حکمت کا تاجدار کہتی ہے, جس کو دنیا چلتا پھرتا کتب خانہ کہتی ہے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت حج کا ارادہ کیا. حج کا موسم تھا, حج کا ارادہ کیا. پہلے حالات بن نہ پائے, اس وقت حالات بن گئے. جب حالات بن گئے, حج کی تیاری ہو رہی ہے. ادھر بھاولپور کی ریاست میں ایک مقدمہ چل اٹھا. مقدمہ کس میں تھا؟ آقا کے ختم نبوت کا مقدمہ تھا, خاتم الانبیاء کا مقدمہ تھا. مد مقابل رافضیت تھے, مد مقابل کون تھا؟ مد مقابل پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر لال تان کرنے والے لوگ تھے. وہ سارے ایک طرف اکٹھے ہو گئے, سارے ایک پلڑے میں جمع ہو گئے, سب نے اکٹھ کر لیا, سب یکجا ہو گئے. ادھر میرے پیغمبر کی ختم نبوت میں پہرا دینے والے چند کریل نوجوان اٹھے, اٹھ کے چلے گئے. اس وقت جب انور شاہ کشمیری کو کہا, یہ انور شاہ کشمیری کون ہے؟ علامہ اقبال جس کے متعلق کہتے ہیں لوگوں میں نے 5 صدیوں میں انور شاہ کشمیری جیسا محدث کوئی نہیں دیکھا. میں نے 500 سال کی تاریخ میں انور شاہ کشمیری جیسا عالم کوئی نہیں دیکھا, تقویدار کوئی نہیں دیکھا, شمس دار کوئی نہیں دیکھا, جس کی ذہانت فطانت متانت اتنی تھی. ایک مرتبہ کتاب کا مطالعہ کرتے, دوسری مرتبہ کتاب دیکھنے کی نوبت نہ آتی, جو چلتا پھرتا کو تو بہانا تھا. انور شاہ کشمیری کو کہا گیا آقا کی ختم نبوت کا کیس چل رہا ہے, آپ کو عدالت میں آنا ہے, جج کے سامنے پیش ہونا ہے, آپ نے پیغمبر کی ختم نبوت کا کیس کرنا ہے. ادھر امیر شریعت کا پیغام بھی تھا. انور شاہ کشمیری دیکھتے ہیں, انور شاہ کشمیری کے تابعدار لوگ وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے شاہ جی آخر اتنے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں حج کا موسم عطا کر دیا. حج کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے, رات بھی مکمل ہو چکا ہے, اب پیچھے رہنے کی گنجائش ہوگی. آپ ہمارے ساتھ چلیے, ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. انور شاہ کشمیری چند لمحے کے لیے مراقبے میں چلے گئے. مراقبے میں جانے کے بعد انور شاہ کشمیری نے اپنے سر کو اوپر کیا. سر کو اوپر کرنے کے بعد انور شاہ کشمیری کہتے ہیں او لوگوں حج کا ارادہ ترک کر دو. انور شاہ کشمیری حج کے لیے نہیں جائے گا. انور شاہ کشمیری بھاولپور کی عدالت میں پیغمبر کا ختم نبوت کا پرچم
जिस हैसियत के लोग थे, अनवर शाह कश्मीरी के तकबे पे एतराज कोई नहीं, अनवर शाह कश्मीरी के इल्म पे एतराज कोई नहीं, अनवर शाह कश्मीरी के मुनाज़र होने पे एतराज कोई नहीं। अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं ओ लोगों हद का इरादा तरह कर लो, मैं अमान में पगड़े मैंने की और कोई नहीं। पैगंबर की खत्म नबूवत से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता। अनवर शाह कश्मीरी अपनी जान को दे सकता है, पैगंबर की खत्म नबूवत से बात नहीं आ सकता है। अनवर शाह कश्मीरी ने कहा दूसरी बात यह है, हाजी मेरी ख्वाहिश है और आका की खत्म नबूवत पे पहला वक्त की जरूरत है। अगर मैं अनवर शाह कश्मीरी हज पे चला गया, रोज़ा रसूल पे चला गया, गुंबद हज़रा के सामने चला गया, जालियों के सामने खड़ा हो गया, आका को सलाम भेजा, बदले में आका ने पूछ लिया और अनवर शाह कश्मीरी तेरी धरती पे मेरी खत्म नबूवत पे लोग तानो ज़नी कर रहे हैं और तू मुझे यहाँ सलामियाँ देने आया, बता अनवर शाह कश्मीरी के पास जवाब क्या होगा? अनवर शाह कश्मीरी ने कहा ख्वाहिशात को कुर्बान कर सकता हूँ, वक़्त की ज़रूरत को कुर्बान नहीं होने दूंगा। पैगंबर की खत्म नबूवत का प्रचार करके छोड़ूंगा। अनवर शाह कश्मीरी ने इस अंदाज से बताया कि दुनिया जानती है, बंदर में तफसील में जाता, आपने वो मंजर भी देखा है, उसी खत्म नबूवत के पासबान लोग, उसी खत्म नबूवत के जयाने लोग जब लाहौर मार रोड की सड़कों पर 10,000 की लाशें उठा रहे थे, उस वक्त ऐलान क्या था? आका की खत्म नबूवत की बात थी, आका के खातमुल अंबिया होने की बात थी, मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत का चर्चा था। इतने में देखा गया एक शख्स अपने आप को खूबसूरत लिबास से जेब तंग करके आगे जा रहा है। मां ने कहा लोगों बताओ तो सही, ये मुझे गोलियों की थरथराहट की आवाज आ रही है, ये किस वजह से हो रही है? उस बुढ़िया को बताया गया अमीर शरीयत के हुक्म पर, अताउल्लाह शाह बुखारी के हुक्म पर मजलिस से हरार के जवान अपनी जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं, आका खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए कुर्बानियां दे रहे हैं। अच्छा आका की खत्म नबूवत का मसला है, जी जी आका की खत्म नबूवत का मसला है। बुढ़िया अपने नौजवान बेटे के पास चली गई, अरे बेटा ये तेरी बारात आई हुई है, तूने अमामा पहना हुआ है, तूने दूल्हा के वाला लिबास पहना हुआ है, तेरी दुल्हन तेरे लिए मुंतजिर है, लेकिन याद रख आज इस चीज को छोड़ दे, अपनी जवानी को छोड़ दे, अपने शबाब को छोड़ दे, उसको जमात को छोड़ दे, अपने कमरात को छोड़ दे, माल दौलत को छोड़ दे, आज इस लिबास को उतार ले, पैगंबर का कफन पहन ले, पैगंबर की खत्म नबूवत का लिबास पहन ले। अम्मा मेरी तो आज सदरबाजी का वक्त है, अम्मा ये तो हर किसी को इंतजार रहता है, इस दिन के लिए तो हर कोई मुंतज़िर रहता है, मुझे मना क्यों कर रही है? अम्मा तड़प के कहती है अरे मेरे बेटे आज तू अगर पैगंबर की खत्म नबूवत पे कुर्बान हो जाएगा कोई बात नहीं, तेरी बारात वापस चली जाएगी, कोई बात नहीं, तेरी दुल्हन यहाँ पे अकेली रह जाएगी, कोई बात नहीं। आज ये सारा कुछ मैं पूरी अम्मा अपनी आंखों से बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरी आंखों के सामने, अपनी नजरों के सामने पैगंबर की खत्म नबूवत को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ये बात कहने की देर थी, बेटे ने अपने जिस्म से वो लिबास उतार दिया और पैगंबर के सामने आके पैगंबर की खत्म नबूवत के लाइन में खड़ा हो गया, अमीर शरीयत के इंतजार में खड़ा हो गया, मजलिस से हरार के हुक्म पे खड़ा हो गया। इसने अपनी जवानी को, अपनी शादी को, अपने शबाब को, अपने कमरात को
نہ ہم پیغمبر کا دامن چھوڑیں گے، نہ پیغمبر کے صحابہ کا دامن چھوڑیں گے۔ پیغمبر کی ختم نبوت میں بھی پہرے دار، آقا کے صحابہ کی عزت رکھنے میں بھی ہم پہرے دار۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ عرصہ قبل پیغمبر کے صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ تھما نہیں۔ آج کچھ کہنے والے کہہ دیتے ہیں عجیب تو ابھی زبان بڑی سخت ہے، اپنوں کے بارے میں یوں زبان استعمال نہ کیا کرو۔ میں نے کہا پھر اپنے کو بھی سمجھا دیا کرے تو بھی زبان سے آپ کی گفتگو کرے۔ میرے لیے تو صحابہ کی ذات مقدس ہے، مقدم ہے، اس کے بڑھ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ باہر کے آپ کی عنوان نہیں پیڑھی میں کسی نے گفتگو کروں گا اس کا جواب دے دوں گا، وہاں جواب بنتا بھی ہے یا بنتا بھی نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تازہ حیدرآباد کی نقطی پر پیغمبر کے صحابی حضرت عمر کے خلاف زبان درازی کی گئی، نہ صرف زبان درازی کی گئی بلکہ پیغمبر کو صحابی کا پتلا بنایا گیا، پتلا بنا کے چلایا گیا۔ ہائے اس کا علاج میں اگر قیامت پپا ہو جاتی، سنیوں کم نہیں تھا، چکواریوں کم نہیں تھا۔ آج میں اور آپ جائیداد کی لڑائی پہ لڑتے ہیں، اپنے مربوط کی لڑائی پہ لڑتے ہیں، اپنے خاندان کی لڑائی پہ لڑتے ہیں۔ پیغمبر کے صحابی کا پتلا چلایا گیا، کسی کو ٹچ سے لفظ نہیں ہوئی، کسی کے کانوں پہ چوری رنگی، اور وہ بدماش ابن بدماش موتا کی نسل، ہزار قسم کے لوگوں سے پیدا ہونے والا وہ آرامیون نسل اٹھ کر عمر کے خلاف تبرہ کرتے، ایسے بے ایمان پہ میں لعنت برسانا، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، ایوانوں میں اپنی عبادت سمجھتا ہوں، اور ایسے بے ایمان کو کافر کہنا اپنے ایمان سمجھتا ہوں۔ جوانیاں قربان کر دیں گے، صحابہ کے گستاخ کو کبھی کافر کہا تھا، آپ بھی کافر کہتے ہیں۔ صحابہ کے بدتمیزی کو برداشت کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کی عزت و تقریب اگر نہیں کی جائے گی تو میں چوکوں میں لا کے ننگا کیا جائے گا، چوراہوں میں لا کے ننگا کیا جائے گا، تمہیں عدالت کے گھٹیرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور آج نواز کے نعرے میں تمہیں کل بھی کافر کہا تھا، آج بھی کافر کہتے ہیں۔ اور اگر تم باہر نہیں آؤ گے انشاءاللہ آئندہ اسمبلی میں بھی تمہارے کفر کے نعرے لگا کے چھوڑیں گے۔ آپ حضرات اس مشن میں توجہ، آپ حضرات ہمارے اس مشن میں ان علماء کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ صحابہ پیغمبر پہ پہنا دو گے یا نہیں دو گے؟ آخر میں کہوں گا بے شوق سے رب صحابہ کا، تب چرچا ہوں صحابہ کا، تب طلب ہے مجھے جنت کی، اللہ تھا ہوں صحابہ کا، واخر دعوانا الحمدللہ۔